بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ انوار صدیقی صاحب کی کتاب عنقا جاری ہے اور آج ہم آپ کو اس کی چوتھی قسط سنائیں گے۔ نرگس سے ملاقات کے بعد میرے اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں ہم وقت نرگس کے بارے میں سوچتا رہتا، جو محض میری خاطر تنہا اتنی ساری پریشانیاں جھیل رہی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں اس جیل سے باہر جانا خود بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے اضطراب کی دوسری وجہ عنقا کی پراسرار ذات تھی، جو کسی جونک کی طرح مجھ سے چمٹ کر رہ گئی تھی، جس نے میری زندگی کو اتنی اذیتوں سے دوچار کیا تھا کہ میری حالت منجدار میں پھنسے ہوئے کسی ایسے شخص سے مختلف نہ تھی جو تھپیڑے کھا کھا کر بھی کنارے تک پہنچ سکتا تھا اور بادے مخالف کے جھونکے غر کے آپ بھی کر سکتے تھے۔ اگلے روز میں اسی امید و بیم کی کیفیت سے دوچار رہا، لیکن دوسرے روز جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے آج نرگس کی دائر کردہ اپیل کے سلسلے میں حاضر ہونا ہے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب میں جیل کی گاڑی میں بیٹھ کر عدالت میں پہنچا تو میری وفاشار بیوی وہاں پہلے ہی اپنے وکیل کے ساتھ موجود تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت اس نے دور ہی سے مجھے مسکراتی نظروں سے خوش آمدید کہا تو میری ساری تکان دور ہو گئی۔ عدالت میں کلن خان بھی موجود تھا۔ دوپہر کے بعد ہمارا کیس پیش ہوا۔ پہلے میرے وکیل نے جج کو مخاطب کر کے مختصراً کیس کی نوعیت بتائی، پھر پولیس کے گواہ پیش ہوئے اور ان کے بعد کلن خان کو کٹہرے میں طلب کر لیا گیا۔ کلن خان کو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن آج وہ کروفر مجھے اس کے چہرے پر نظر نہ آیا جو پہلی بار میں نے اس کے خطرناک چہرے پر پایا تھا۔ آج وہ بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ پولیس کی طرف سے وہ بیان پیش کیا گیا جس میں کلن خان نے تحریری طور پر اس بات کا اقرار کیا تھا کہ کملا اور رحمت علی دونوں کو اسی نے قتل کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اس نے عدالت کو بتایا کہ ان دونوں کے قتل کے سلسلے میں اس نے میرا نام پرانی عداوت کی بنا پر لیا تھا۔ سرکاری وکیل اور وکیل صفائی دونوں اس سے دیر تک جرح کرتے رہے، لیکن کلن خان اپنے بیان پر قائم رہا۔ ممکن تھا کہ عدالت اپنا فیصلہ اسی روز سنا دیتی، لیکن وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے کارروائی دوسرے روز پر ٹل گئی۔ چنانچہ مجھے وہ رات بھی جیل میں گزارنی پڑی۔ کلن خان کے عدالتی بیان کے پس پردہ عنقا کی پرسرار قوت کار فرما تھی، کیونکہ رحمت علی کے قتل سے پیشتر نہ تو میں نے کبھی کلن خان کا نام سنا تھا اور نہ ہی اس کی صورت دیکھی تھی۔ چنانچہ پرانی عداوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جیل کی وہ رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوئی تو مجھے دوبارہ عدالت لے جایا گیا، جہاں کلن خان کے اقبالی بیان کے پیش نظر مجھے باعزت طور پر رہا کر دیا گیا اور کلن خان کے فیصلے کی تاریخ پڑ گئی۔ رہائی کا حکم سنتے ہی مجھ پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں بھری عدالت میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ نرگس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے، پھر نرگس کے کہنے پر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد میرے دفتر والوں کی آمد و رفت کا تانتا بند گیا۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی نرگس سے دور رہوں، لیکن اخلاقی طور پر مجھے دفتر کے عملے سے ملنا پڑا اور قریبی واقف کاروں کو بھی وقت دینا پڑا۔ اسی شام نرگس نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، چنانچہ رات گئے تک ہم دونوں اس میں الجھے رہے۔ بڑی مشکل سے مہمان ٹلے۔ نرگس سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وقت آیا جب میں اور نرگس تنہا رہ گئے۔ رات گئے ہم دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ وہی ہجر کے صدمے اور تنہائی کی اذیتیں، مگر جلد ہی عنقا کی پرسرار ذات ہماری گفتگو کا موضوع بن گئی۔ نرگس اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ پریشان تھی۔ کہنے لگی، جمیل، کیا یہ عنقا آپ کے سر پر موجود ہے؟ نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم عنقا کے آنے کے بعد اس سے کوئی جھگڑا مول نہ لیں اور اس وقت تک خاموش رہیں جب تک چھٹکارے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ جمیل، میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی، نرگس نے بڑے پیار سے کہا۔
خدا نے چاہا تو اب آپ کو اس مصیبت سے بہت جلد چھٹکارا مل جائے گا۔ خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ کیا تم نے اس کا کوئی تدارک سوچا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب آ گئی ہے کیا؟ نہیں، لیکن میں نے ایک بزرگ کا پتہ چلا لیا ہے جو شوالا پور میں رہتے ہیں۔ اب آپ آ گئے ہیں تو میں ان بزرگ سے ملنے جاؤں گی۔ خدا کو منظور ہوا تو یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ خاصی دیر تک ہمارے درمیان اسی مسئلے پر باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے نرگس کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ انکا کے آ جانے کے بعد وہ خود کو قابو میں رکھے اور کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے انکا کی ناراضگی کا احتمال ہو اور ہم پھر کسی مصیبت سے دوچار ہو جائیں۔ نرگس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ اس کے بعد کچھ دیر تک ہم جاگتے رہے، پھر نہ جانے کب بے سدھ ہو کر سو گئے۔ دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ کافی دنوں بعد مجھے آرام دہ بستر ملا تھا۔ مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ نرگس نے بھی مجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بستر سے نکل کر میں نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور پھر ناشتے کی میز پر آ گیا، جہاں نرگس اپنی دل آویز تبسم کے ساتھ پہلے سے موجود تھی۔ ناشتہ کر کے میں اٹھا ہی تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انکا میرے سر پر موجود ہے۔ میں نے غور کیا تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ میں عالم تصور میں دیکھ رہا تھا کہ انکا ہاتھ پاؤں پھیلائے میرے سر پر محو خواب ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ کئی راتوں کے بعد تھک کر بے خبری کی نیند سوئی ہے۔ مجھے انکا کے چہرے پر سرخی کی بجائے آج کچھ زردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں انکا کو اپنے سر پر محسوس کر ہی رہا تھا کہ نرگس نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ یا آپ بت بنے کیا کھڑے سوچ رہے ہیں؟ شش! میں نے نرگس کو چپ رہنے کی تلقین کی، پھر اسے اشارے سے بتایا کہ انکا میرے سر پر موجود ہے اور سو رہی ہے۔ نرگس کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کے لیے بدل گئی۔ اس کے ہونٹوں پر کچھ کہنے کے لیے کھچاؤ سا پیدا ہوا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت اچانک انکا کی آمد کی خبر سن کر اسے تشویش ہوئی ہے۔ بہرحال اس خیال سے کہ کہیں وہ کچھ کہہ نہ بیٹھے، میں نے ایک بار پھر اسے خود پر قابو رکھنے کا اشارہ کیا، پھر اونچی آواز میں بولا، میں ذرا آفس تک جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گا۔ شوالا پور کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ نرگس نے پوچھا۔ ہو آنا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں آج رات ہی کی گاڑی سے روانہ ہو جاؤں، نرگس نے سنجیدگی سے کہا۔ ملازم کی بجائے اگر تم مینیجر کو ساتھ لے جاؤ تو زیادہ مناسب رہے گا، وہ جہاں دیدہ شخص ہے، میں نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، آپ دفتر جا رہے ہیں تو پھر رات کی گاڑی کے لیے 2 سیٹیں بک کروا دیجیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نرگس کو جواب دیتا ہوا باہر آ گیا، جہاں ڈرائیور گاڑی لیے تیار کھڑا تھا۔ راستے بھر میں انکا کے خیال میں الجھا رہا۔ دفتر پہنچ کر میں نے مینیجر کو اپنے کمرے میں بلایا اور ہدایت کی کہ اسے نرگس کے ساتھ شوالا پور تک جانا ہے۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میری ہدایت پر وہ 2 سیٹیں بک کرانے کے لیے اسٹیشن چلا گیا تو میں دفتری کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مجھے فائلوں میں سر کھپاتے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ انکا کروٹ لے کر بیدار ہو گئی، پھر ایک طویل جمائی لیتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر اب بھی تھکن کے آثار نمایاں ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ خاموشی سے میرے سر پر بیٹھی رہی، پھر ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر کھڑی ہو گئی اور میرے سر پر چہل قدمی کرنے لگی۔ میں خاموش بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے جسمانی نشیب و فراز نہ جانے کیوں آج بے حد دلکش نظر آ رہے تھے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ میں نے بہت دنوں بعد آج اسے اطمینان سے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک انکا محو خرام رہی، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، جمیل صاحب کہیے اب کیا حال ہے؟ تم نے تو میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ جانتے ہو تمہیں جیل سے رہائی دلانے کے لیے مجھے کئی راتیں جاگنا پڑا ہے۔ میں حقیقتاً تمہارا احسان مند ہوں انکا، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو نہ جانے کب تک مجھے اس گندی کال کوٹری میں رہنا پڑتا۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اسے میں تمام عمر نہیں بھول سکتا۔ چھوڑو جمیل صاحب، میں نے جو کچھ کیا وہ ایک دوست کی حیثیت سے کیا، اور دوستوں کے حساب ہمیشہ دل میں ہوا کرتے ہیں۔ انکا نے معنی خیز مسکراہٹ اپنے نازک ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے کہا، آخر تم نے بھی تو میرے لیے اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، مگر تم اتنے دنوں تک غائب کہاں تھیں؟
میں نے دیدہ دانستہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اب تم یہ بھی پوچھ رہے ہو؟ انکا بڑی ادا سے بولی۔ کیا تمہیں اس بات پہ حیرت نہیں ہے کہ کلن خان نے کملا کے قتل کے الزام کو بھی اپنے سر لے لیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب تمہاری پرسرار قوت کا ہی کرشمہ ہوگا۔ ہاں، میں اس وقت کلن خان کے سر پر ہی موجود تھی جب وہ بیان دے رہا تھا۔ کیا وہ اب اپنے بیان سے منحرف نہیں ہو سکتا؟ میں نے سوچ کر کہا۔ ظاہر ہے کہ جب تم اس کے سر پر نہیں ہو تو اس کا دماغ اپنی مرضی کے مطابق کام کرے گا۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑو، میں آج ہی کسی وقت پھر واپس چلی جاؤں گی، اور پھر مجھے اس سے ایک ضروری کام بھی لینا ہے، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے پھانسی کی سزا ہو جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ انکا کے ہونٹوں پر بڑا معنی خیز تبسم پھیلا ہوا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اس سے پہلے بھی تو بہت سی باتیں تم نہیں سمجھے تھے، اتنی بے چینی بھی کیا ہے؟ رفتہ رفتہ سب تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی، انکا نے بڑے پرسرار انداز میں جواب دیا، اور پھر پوچھا، کیا نرگس کو تم نے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہاں، میں نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے تمہارے دل میں ابھی تک میری طرف سے بدگمانی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گیا تھا، اس لیے جلدی سے سنبھل کر بولا، اگر مجھے دوستی نہ کرنی ہوتی تو تم مجھے مجبور تو نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ بات ہے جمیل صاحب، ایک بات کہوں؟ کہہ دوں؟ کہو، کیا بات ہے؟ میں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ انکا نے معنی خیز انداز میں مجھ سے کچھ کہنے کی اجازت چاہی تھی، وہ بے حد پراسرار لہجہ تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے حالات سے مجبور ہو کر میرے ساتھ ایک عارضی معاہدہ کر لیا ہو؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں نے محض مصلحتاً تمہارے ساتھ دوستی کی ہے؟ ویسے تم سے کوئی بات چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔ میری بات چھوڑو، تم اپنے دل کی کہو، انکا بولی۔ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، میں نے انکا کو وفاداری کا یقین دلانے کی خاطر بڑے زوردار انداز میں جواب دیا۔ انکا پر میری بات کا کیا اثر ہوا اس کا علم تو میرے فرشتوں کو بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کیا تھا کہ انکا میرا جواب سن کر کسی سوچ میں کھو گئی تھی۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ چند ثانیے تک وہ ٹکٹکی باندھے مجھے گھورتی رہی، اور پھر مسکرا کر بولی، وہم کا علاج لقمان کے پاس تھا یا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ اگر تم نے اب کی بار وعدہ خلافی کی تو اس کے بعد تمہیں تمام عمر پچھتانا پڑے گا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر جو تم میرے اوپر شبہ کر رہی ہو، میں نے مصنوعی غصے سے بولا تو انکا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی، پھر مجھے بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، آج تم نے پہلی بار مجھ پر غصہ کیا ہے جمیل، غصے میں بھی تو تم کوئی کم اچھے نہیں لگتے۔ یقین کرو میں نے تمہارے اوپر شبہ کر کے میرے احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں نے بڑی سنجیدگی سے بولا۔ ناراض ہو گئے کیا؟ انکا نے شوخی سے کہا، تم نے بات ہی ایسی کی ہے۔ اچھا جانے بھی دو، آگے جو ہوگا وہ تم بھی دیکھو گے اور میں بھی۔ انکا مجھ سے بڑے محبوبانہ انداز میں مخاطب تھی کہ میرا مینیجر اسٹیشن سے سیٹیں بک کرا کر واپس آ گیا۔ میں جتنی دیر مینیجر سے بات کرتا رہا انکا خاموش کھڑی سنتی رہی، پھر جب مینیجر چلا گیا تو انکا نے پوچھا، جمیل یہ شوالا پور جانے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ مینیجر کو، میں نے مختصراً کہا، دوسرا ٹکٹ کس کا ہے؟ میرے پاس اس کے سوائے کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں نرگس کے شوالا پور جانے کے پروگرام کو ظاہر کر دوں۔ دوسری صورت میں ممکن تھا کہ انکا اس وقت میری طرف سے مشکوک ہو جاتی جب وہ نرگس کو گھر پہ نہ پاتی، چنانچہ میں نے بڑی خوبصورتی سے انکا سے کہا، نرگس کے دور کے عزیز شوالا پور میں رہتے ہیں، وہ اپنے انہی عزیز سے ملنے جا رہی ہے۔ نرگس کے عزیز؟ اچھا ہوں گے، مگر کیا تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتے جو مینیجر کو بھیج رہے ہو؟ جن حالات میں میری اور نرگس کی شادی ہوئی ہے وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے میں نے نرگس کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھا، وہاں اگر اس نے بعد میں مجھے بلایا تو ہو آؤں گا۔ انکا مجھ سے کرید کر نرگس کی روانگی کے بارے میں مختلف سوالات کرتی رہی اور میں بڑی بے پرواہی سے جواب دیتا رہا۔ اچانک وہ مجھ سے ایک عجیب سوال کر بیٹھی، جمیل یہ شہباز علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں اچانک شہباز علی کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے سنا ہے کہ اس کا شمار بڑے ظالم قسم کے سنتریوں میں ہوتا ہے، تمہاری کمر بھی تو اسی نے اپنے جوتوں کی ٹھوکروں سے کئی بار دوہری کی تھی۔
آدمی ہے سرخ و سفید۔ شہباز علی کا ذکر چھڑا تو مجھے اس ہٹے کٹے سنتری کی ٹھوکریں یاد آ گئیں جن سے مجھے سابقہ پڑ چکا تھا۔ وہ جو عام طور پر دیر سے اٹھنے والے قیدیوں کی ریڑھ کی ہڈی پر رسید کرتا تھا۔ وہ بے حد خوفناک صورت کا مالک تھا، لیکن صورتاً ہی نہیں، طبعاً بھی بڑا ظالم اور سخت آدمی تھا۔ خطرناک قسم کے مجرم بھی اس سے پناہ مانگتے تھے۔ جب وہ اپنے بھاری بھرکم جوتوں کی ٹھوکروں سے قیدیوں کو مارتا تو وہ تکلیف سے بلبلا اٹھتے۔ مجھے یاد ہے کہ کئی قیدی اس کی ٹھوکروں سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ خود میری حالت بھی ایک دفعہ غیر ہو گئی تھی۔ مجھے شہباز علی کے نام سے ہی خوف آتا تھا، مگر میں نے جان بوجھ کر انکا کو اس کی تفصیل نہیں بتائی اور ٹالنے کی خاطر کہا، ایک شہباز علی پر ہی کیا منحصر ہے، جیل کے تو سارے سنتری ہی ظالم ہوتے ہیں، لیکن تم نے اس وقت خاص طور پر شہباز کا نام کیوں لیا؟ یوں ہی ذرا خیال آ گیا تھا، انکا نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں شہباز کا ذکر کر کے اپنے زخموں پر نمک چھڑکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس ذکر سے پہلو تہی کی اور پھر انکا نے بھی اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ 2-3 گھنٹے دفتر میں کام کر کے جب میں گھر واپس گیا تو نرگس سفری سامان تیار کر چکی تھی۔ اس نے حسب معمول بڑے پیار سے میرا خیر مقدم کیا۔ انکا میرے سر پر سو رہی تھی، اس لیے میں نے نرگس کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رکھا، پھر اشاروں کے نائوں میں اسے بتا دیا کہ شوالا پور کے لیے اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے۔ شام کی چائے پینے کے بعد میں نرگس کے ساتھ باہر لان میں بیٹھا گفتگو میں مصروف تھا کہ انکا میرے سر سے رینگ کر میرے شانوں پر آتے ہوئے کہا، جمیل ایک بات مانو گے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے نرگس کے سر پر چلی جاؤں۔ یہ سن کر میں ایک دم سن ہو گیا۔ قطعاً نہیں، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ یا کس اجازت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نرگس نے مجھے حیرت سے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں سٹ پٹا کر بولا، میں دراصل انکا کی ایک بات کا جواب دے رہا تھا۔ اوہ! نرگس منہ بنا کر خاموش ہو گئی تو انکا نے پھر مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، جمیل تم واقعی خوش قسمت ہو جو نرگس جیسی خوبصورت اور وفادار بیوی مل گئی۔ نرگس مجھے بھی بے حد اچھی لگتی ہے، کتنی اچھی ہے وہ۔ میں ہوں ہاں کر کے انکا کی باتوں کا جواب دیتا رہا۔ نرگس خاموش بیٹھی نیٹنگ کرتی رہی۔ اس کا چہرہ کسی قسم کے جذبات سے عاری تھا، مگر جس تیزی سے وہ اون کو جھٹک جھٹک کر سلائیاں چلا رہی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں ضرور کڑ رہی ہے۔ میری حالت اس وقت اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ انکا نے آج پہلی بار نرگس کے سر پر جانے کی اجازت چاہی تھی، اس کے بارے میں محبت بھری باتیں کی تھیں۔ میں اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ وہ مجھے چھیڑنے کی خاطر ایسا کہہ رہی ہے، لیکن میرے دل میں سابقہ تجربوں کی بنیاد پر ان گنت وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو جمیل؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ کچھ نہیں، میں نے جھنجھلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے معلوم ہے، انکا نے اٹھلا کر کہا، تمہیں میری یہی بات بری لگتی ہے کہ میں نے نرگس کے سر پر جانے کا خیال کیوں ظاہر کیا تھا؟ میں نے بڑی آہستگی سے بولا، وہ بات تو میں نے یوں ہی کہتی تھی، تمہیں پریشان کرنے میں مزہ جو آتا ہے مجھے۔ انکا زیر لب مسکرا کر بولی، میں تمہاری بیوی کو اپنا دشمن کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ وہ تو بہت معصوم ہے۔ میں نے جبراً سر ہلایا۔ انکا کچھ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور جب میں اونگنے لگا تو اس نے کلن خان کے سر پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور لمحوں میں رینگتی ہوئی میرے سر سے اتر گئی۔ انکا کے جانے کے بعد میں بھی بہت دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر نرگس کے ساتھ اٹھ کر اندر آ گیا۔ رات کو جب نرگس شوالا پور کے لیے جانے لگی تو اس وقت اس نے مجھ سے انکا کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اسے فوری طور پر منع کر دیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں انکا کا پرسرار وجود ان باتوں سے واقف نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ میری خام خیالی تھی، انکا کو ہر بات کا علم رہتا تھا، مگر کوئی نہ کوئی تدبیر تو اس صورتحال کے باوجود کی جاتی۔ نرگس کے چہرے پر اس وقت الجھن اور اضطراب کے جو تاثرات نظر آ رہے تھے وہ کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ بہرحال میں ضبط کر گیا اور ٹرین کی روانگی کے بعد واپس گھر آ گیا۔ اس روز تمام رات میں نرگس کی کامیابی اور سلامتی کے ساتھ واپسی کی دعائیں مانگتا رہا۔ کیا میں انکا کے پرسرار وجود سے کبھی نجات بھی پا سکوں گا یا نہیں؟ میں ساری رات اسی کشمکش میں الجھا رہا۔ صبح میں نے نیم گرم پانی سے غسل کیا تو ذہن پر چھائی ہوئی کسل مندی کچھ کم ہوئی، لیکن ناشتے کی میز پر پہنچ کر جیسے ہی میری نظر اخبار پر پڑی میں مارے حیرت کے اچھل پڑا اور جلدی جلدی ایک ایک خبر پڑھنے لگا، جس کی سرخی ہی میرے لیے بڑی چونکا دینے والی تھی۔ جیل کے احاطے میں مسلح سنتری کی دردناک موت، قاتل نے مقتول کے جسم کا سارا خون پی ڈالا۔ منگل، سٹاف رپورٹر،
गुज़श्ता शब सेंट्रल जेल में कत्ल की एक हौलनाक वारदात हुई जिसने पुलिस और जेल की इंतज़ामिया को हिला कर रख दिया है। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कल्लन खान नामी एक शख्स ने, जो पहले ही दोहरे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार है, कल रात 12 बजे के करीब जेल के संतरी शहबाज को कत्ल कर दिया। कत्ल के असल असबाब का हनूस पता नहीं चल सका। वाक़यात के मुताबिक कल रात को कल्लन खान की चीखें सुनाई दीं तो शहबाज अली संतरी, जो दूसरे संतरी के साथ ड्यूटी पर मौजूद था, इन्हें सुनकर इसकी कोठरी की तरफ गया। जब वो देर तक वापस नहीं आया तो एक दूसरा संतरी शहबाज अली को तलाश करता हुआ कल्लन खान की कोठरी पर पहुंचा तो इसने एक हौलनाक मंजर देखा। कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ था और चाबी ताले में लगी हुई थी। बयान किया जाता है कि कोठरी के फर्श पर संतरी शहबाज अली की लाश पड़ी हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे इसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मकतूल शहबाज अली के बराबर कल्लन खान बेसुध पड़ा खराटे ले रहा था। दूसरा संतरी ये मंजर देखकर अपने हवास पर काबू न रख सका और चीखला चिल्लाता हुआ जेलर के पास पहुंचा और सारा वाकया इसे बताया। जेलर जब मौका वारदात पर पहुंचा और इसने कल्लन खान को जगाकर इस खूनी वाकये के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने शहबाज अली के कत्ल से अपनी लाइल्मी का इजहार किया। पुलिस के हलकों में इस बात की पर हैरत का इजहार किया जा रहा है कि कल्लन खान अगर कातिल था तो फिर इसने फरार होने की कोशिश क्यों नहीं की, और अगर कल्लन खान कातिल नहीं है तो फिर कत्ल किसने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। शहबाज अली के कत्ल की सनसनीखेज खबर पढ़कर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया था कि ये इनका की कारस्तानी है। कल इसने मुझसे ख़ास तौर पर शहबाज के बारे में दरियाफ्त किया था और ये बताया था कि इसे कल्लन खान से एक ज़रूरी काम लेना है जिसके बाद इसे फांसी की सज़ा भी हो सकती है। शहबाज के जिस्म से खून के गायब होने का मसला तो औरों के लिए यकीनन हैरत अंगेज़ था, मगर मेरे लिए नहीं। मैं जानता था कि शहबाज का खून किसने पिया है। मैं अब ये भी समझ गया था कि इनका ने मुझसे 4 माह में एक इंसानी जिस्म के खून का जो वादा क्यों लिया था, जबकि इसे हर माह 1.5 माह बाद अपने पुरसरार वजूद को जिंदा रखने के लिए किसी इंसान के ताज़ा खून की ज़रूरत पेश आती है। शहबाज अली के कत्ल ने यह बात वाज़ेह कर दी थी कि इनका 4 माह में एक इंसान मेरे ज़रिए हासिल करेगी और बाकी बंदोबस्त मेरे दूसरे ज़राए से करेगी। अचानक मैं परेशान हो गया कि अनका ने मुझसे नरगिस के सर पर जाने की इजाज़त क्यों मांगी थी। क्या इसने ये बात मजाक में कही थी या इस बात से इसका कोई ख़ास मतलब था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद वो नरगिस को भी अपना मामूल बनाने की ख्वाहिशमंद है, जो इसे किसी इंसान का गाढ़ा गाढ़ा और ताज़ा खून पिलाने में मदद कर सके। आखिरी ख्याल जो मेरे जहन में उभरा, इससे मेरी उलझन में इजाफा हो गया। नरगिस अगर इस वक्त मेरे पास होती तो मैं इसे अपने परेशान कुन ख्यालात से ज़रूर आगाह कर देता। इसकी अजम मौजूदगी में बुरे बुरे वहमें मुझे परेशान कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि कहीं इनका नरगिस की वापसी से पेशतर ही इसे अपनी गंदी ख्वाहिशात का निशाना न बना डाले। कहीं ऐसा न हो कि अब मैं अपनी नरगिस को दोबारा कभी हंसता बोलता न देख सकूं। नरगिस की दूरी ने मुझे बुरी तरह तड़पा दिया था। मेरा बस चलता तो मैं उड़कर नरगिस के पास पहुंच जाता और इसे अनका के मनहूस वजूद से निजात दिलाने के लिए कहीं दूर ले जाता, लेकिन ये बात मेरे बस में न थी। फिर एक ख्याल से मुझे सुकून मिला। एक इंसान का जिस्म का खून पी लेने के बाद अनका को 25-30 रोज़ की छुट्टी हो जाती है। अखबार में शाया होने वाली इत्तला के मुताबिक वो गुज़श्ता शब शहबाज अली का खून पी चुकी थी और अब वो कम से कम 1 माह तक पुरसुकून रहेगी, जबकि नरगिस ने मुझसे वादा किया था कि वो शवालापुर में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेगी और बुजुर्ग से तावीज़ हासिल करते ही वापसी के लिए रवाना हो जाएगी। गर्ज ये कि वो पूरा दिन मैंने किस कर्ब के आलम में गुजारा, ये कुछ मेरा ही दिल जानता है। या तो मुझे अनका के नाम से ही हौल उठती थी, या तमाम दिन मैं इस बात की दुआएं मांगता रहा कि वो जल्द अज जल्द मेरे सर पर दोबारा आ जाए ताकि मैं नरगिस की तरफ से मुतमईन हो सकूं। रात क्या आई कि मेरी उलझनों में और इजाफा हो गया। घर जैसे मुझे काटने को दौड़ रहा था। अपनी इस वहशत से छुटकारा पाने के लिए मैंने कपड़े तब्दील किए और ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा ताकि कुछ वक्त के लिए किसी दोस्त के पास हो आऊं। लेकिन गाड़ी में बैठते ही मुझे महसूस हुआ कि अनका मेरे सर पर वापस आ गई है। वो इस वक्त
میرے سر پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور میں نے گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ نہیں، تم گاڑی گیراج میں بند کر کے آرام کرو، میں نے ڈرائیور سے کہا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ انکا بدستور میرے سر پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھے ہوئے تھے اور یوں پھدک پھدک کر چل رہی تھی جیسے بہت زیادہ مسرور ہو۔ اس کے چہرے پر بہت اطمینان جھلک رہا تھا، آنکھوں سے خمار ٹپک رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو کل شام تک زردی مائل تھا، اس وقت کندھاری انار کی مانند سرخ ہو رہا تھا۔ ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ میں عالم تصور میں انکا کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس عالم میں وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ کچھ سنا تم نے؟ کلن خان نے کل رات شہباز نامی سنتری کو قتل کر کے اس کے جسم کا سارا خون پی لیا، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، انکا مسکرا کر بولی، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، اب وہ کسی طرح نہیں بچ پا سکتا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ سب کچھ مجھے بچانے کے لیے کیا ہے۔ وہ میرے سر پر پاؤں پسار کر بیٹھتے ہوئے بولی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ تمہارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر بولا، جمیل صاحب، اگر میں کلن خان کو سنتری کے قتل کے کیس میں نہ الجھا دیتی تو مجھے اس وقت تک اس کے سر پر ہی رہنا پڑتا جب تک عدالت کملا اور رحمت علی کے قتل کے سلسلے میں اپنا فیصلہ نہ سنا دیتی، اور اس میں نہ جانے کتنے دن لگ جاتے۔ اس لیے میں نے کلن خان کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ انکا نے مسکراتے ہوئے مجھے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، کہو اب تو تم خوش ہو نا؟ ایک پنتھ اور دو کاج اسی کو کہتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا یہ اقدام بہت مناسب تھا۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ کلن خان سے مجھے چھٹکارا مل گیا بلکہ تمہاری اپنی غذا بھی پوری ہو گئی۔ خوب، اب تو تم بھی کچھ عقل مندوں کی سی باتیں کرنے لگے ہو، انکا نے شوخی سے کہا۔ لیکن ایک بات کا خدشہ ابھی باقی ہے، میں کچھ سوچ کر بولا۔ کیا اب کلن خان اپنے بیان سے منحرف ہونے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کرتا ہے تو کرنے دو، انکا بے پرواہی سے بولی۔ اب اس قدر خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات اب سنے گا ہی کون؟ اور اگر وہ کملا اور رحمت علی کے معاملے میں بچ بھی گیا تو شہباز کے قتل کے سلسلے میں پھنس ہی جائے گا۔ میں بڑی دیر تک انکا سے باتیں کرتا رہا، پھر میں نے کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھایا اور سونے کے ارادے سے اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ اس وقت انکا میرے سر پر بائیں کروٹ لیٹی لمبے لمبے خراٹے لے رہی تھی۔ خون پی لینے کے بعد وہ ہمیشہ لمبی نیند لینے کی عادی تھی، اس لیے میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کتنی دیر تک میں سوتا رہا مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن دوبارہ آنکھ اس وقت کھلی جب میں نے اپنے سر میں باریک باریک پنجوں کی تیز چبھن محسوس کی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری خوابگاہ میں اس وقت ہلکی روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میں جلد ہی سمجھ گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ انکا جب بھی غصے کے عالم میں ہوتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے پنجے میرے سر میں گڑ رہے ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ انکا یقیناً مشتعل ہے، اسے یقیناً کسی بات کا پتہ چل گیا ہے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ جو اس وقت میرے سر پر کھڑی ہوئی مجھے خطرناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک موجود تھی، ایسی چمک جس سے الجھن مترشح تھی۔ اس کے چہرے پر بھی مجھے کچھ ایسے ہی تاثرات نظر آئے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ جمیل، انکا نے خشک لہجے میں پوچھا، نرگس شوالا پور کس لیے گئی ہے؟ کیا مطلب؟ انکا کے اس غیر متوقع سوال پر میں چونک پڑا، لیکن پھر فوراً ہی خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے ایک عزیز سے ملنے گئی ہے، لیکن اس وقت تمہیں نرگس کا خیال کیسے آیا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو جمیل صاحب، انکا نے تیزی سے کہا۔ نرگس اپنے کسی عزیز سے ملنے نہیں گئی ہے۔ حیرت ہے کہ تم مجھ سے چھپاتے ہو جسے سب معلوم ہوتا ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں اور میں حواس باختہ سا ہو گیا۔ بہتر ہے کہ تم ہی بتا دو کہ وہ کس کام سے گئی ہے، کیونکہ جو وجہ تم نے بتائی ہے وہ غلط ہے، انکا الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ان باتوں سے تو آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتی ہوں کہ تم نے اسے شوالا پور کیوں بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے شوالا پور میں اور بھی کوئی کام ہو، لیکن کم از کم مجھ سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے عزیز سے ملنے جا رہی ہے، میں نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔ جمیل صاحب، انکا بگڑے ہوئے تیور سے بولی، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو پھر مجھ سے سنو۔ نرگس شوالا پور میں ایک بزرگ کے پاس گئی ہے تاکہ کوئی ایسا تعویذ حاصل کر سکے جو تمہیں مجھ سے نجات دلا سکے، لیکن تم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مشکل یہ ہے کہ تم نے ابھی مجھے پہچانا ہی نہیں۔ بہرحال
पहचान जाओगे। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मेरा जहन अनका की बात सुनकर बारूद की तरह भग से उड़ गया। मेरी अकल गुंग होकर रह गई। अनका के फैसला कुन लहजे ने मुझे परेशान कर दिया था, और इससे पहले कि मैं अपने हवास पर काबू पाता और अनका से कोई सफाई पेश कर सकता, वो किसी छलावे की तरह फुदक कर मेरे सर से उतर गई। अब क्या होगा? मेरा दिमाग घूम गया। अनका अब शवालापुर पहुंचकर नरगिस से कोई खतरनाक इंतकाम लेगी। मेरे दिलो दिमाग में अजीब हैजान बपा था। फौरी तौर पर मैं यही फैसला कर सका कि अब मुझे वक्त ज़ाया किए बगैर शवालापुर के लिए रवाना हो जाना चाहिए। चुनाचा मैंने जल्दी से उठकर स्टेशन फ़ोन किया, जहाँ से ये जवाब मिला कि शवालापुर के लिए अगली गाड़ी सुबह 7 बजे रवाना होगी। मैंने फ़ोन बंद करके घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त रात के 2 बजे का अमल था। वक्त गुजारी के लिए मैंने सिगरेट फूंकने शुरू कर दिए और सिर्फ यही सोचता रहा कि अब अनका नरगिस पर क्या जुल्म ढाएगी। खुदा खुदा करके रात गुजरी तो मैंने अटैची केस लिया और बाहर आ गया। मुलाजिम के इसरार पर मैंने एक कप चाय जहर मार की। नाश्ते की मुझे कतन कोई ख्वाहिश नहीं थी, और होती भी कैसे जबकि मेरा जहन नरगिस में बुरी तरह उलझा हुआ था। अभी मैं चाय ख़त्म न कर पाया था कि मुलाजिम ने अखबारात लाकर मेरे सामने रख दिए। मैंने जैसे ही अखबार पर नज़र डाली, मेरा जहन चकरा कर रह गया। कल्लन खान, जिसने दोहरे कत्ल का इतराफ़ कर लिया था, अब अपने साबका बयान से मुनहरिफ हो गया था। कत्ल की इन हौलनाक वारदातों में एक पुरसरार औरत का हाथ है। सुर्खी के नीचे क्या तफसील दर्ज थी, इसे पढ़ने के लिए ना तो मेरे पास वक्त था और ना ही मुझे हिम्मत हो रही थी कि मैं इसे पढ़ूं। मैंने अखबार को लपेटकर हाथ में लिया और अटैची उठाकर तेज़ी से बाहर आ गया। अब मुझे जल्दी से जल्दी बम्बई छोड़ देना चाहिए। पुलिस इस सिलसिले में मुझे ज़रूर उलझाएगी, इसलिए मुझे यकीन था, और इधर मुझे नरगिस की पड़ी हुई थी कि जो किसी वक्त भी अनका के अताब का निशाना बन सकती थी। मैं अजीब उलझन में घिर गया था। अखबार में यह खबर पढ़ते ही कि कल्लन खान अपने साबका बयान से मुनहरिफ हो गया है, मेरे रहे सहे औसान भी खता हो गए। अब मुझे यह खतरा लाहिक था कि कहीं पुलिस दोबारा मुझे हिरासत में न ले ले, और दूसरी तरफ ये फिक्र भी दामनगीर थी कि कहीं अनका का पुरसरार वजूद नरगिस को अपने अताब का निशाना न बना दे। थोड़ी देर के लिए तो मेरा जहन बिल्कुल माऊफ होकर रह गया, जैसे इस पर बर्फ जम गई हो। फिर मैं हड़बड़ा कर उठा और मुलाजिम को सामान गाड़ी में रखने की हिदायत की और स्टेशन के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर मेरी जो हालत रही वो मैं ही जानता हूँ। इसका अंदाज़ा लगाना दूसरों के बस की बात नहीं है। हर चौराहे पर जहाँ भी मुझे कोई संतरी खड़ा नजर आता, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती और मैं गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर देता। हालांकि अदालत ने मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मेरी हालत इस मुजरिम जैसी थी जो किसी खतरनाक जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद हर शख्स की निगाहों से बचता फिर रहा। गर्ज ये कि मैं किसी न किसी तरह स्टेशन पहुंच गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने कुली के जरिए सामान उतरवा कर फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में रखवाया, फिर मुलाजिम को ज़रूरी हिदायत देकर रुखसत किया और जल्दी से कंपार्टमेंट में दाखिल होकर प्लेटफॉर्म की जानिब की खिड़कियों के साथ पर्दे गिरा दिए। उसने इत्तेफाक से मैं इस कंपार्टमेंट में तन्हा ही था। कोई दूसरा हमसफर होता तो यकीनन मेरी इस वहशत को महसूस कर लेता। मेरी नज़रें बार बार अपनी दस्ती घड़ी पर पड़ रही थी। गाड़ी की रवानगी का वक्त 7 बजे था, जिसमें सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, लेकिन ये 5 मिनट गुजारना मेरे लिए वो बालिजान बन गया था। एक एक सेकंड मेरे ऊपर भारी हो रहा था। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर मामूली सा खटका भी होता तो खौफ के मारे मैं कांप उठता। बहरहाल ये 5 मिनट भी गुजर ही गए। आखिरी सीटी के बाद गाड़ी हरकत में आई तो मैंने सुकून का एक लंबा सांस लिया और अपनी सीट पर नीमदराज होकर पुरसरार अनका के बारे में सोचने लगा। उनका एक पुरसरार वजूद, एक ऐसा अजीबोगरीब वजूद जिसे मैं न देख सकता था और न अपने सर से बेदखल कर सकता था। वो वजूद जो एक खूबसूरत इंसानी पैकर लिए मेरे तस्वर में उभरा था, जिसके जिस्म के तमाम नशेब व फराज मैं अपने सर पर महसूस करता था। अनका ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। इसकी पुरसरार ताकतों के सबब मैंने इज्जत व दौलत हासिल की थी। अनका ने मुझे खुशियों से सरशार किया था तो दूसरी तरफ मुझसे मेरा जहनी सुकून भी छीन लिया था। अनका, जिससे छुटकारा पाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी, इसने मेरे सर पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए मुझे ऐसे जाल में फंसाया था कि मैं अब इसका गुलाम बनकर रह गया था। मेरा अपना कोई इरादा और कोई हैसियत न थी।
نرگس کو شوالا پور روانہ کرنے کے بعد میرے دل کو ٹھارس بن گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ شوالا پور والے بزرگ کی دعا سے میری پریشانیوں میں ضرور کمی ہو جائے گی اور ممکن ہے انکا سے چھٹکارا ہی مل جائے۔ اس بات کا مجھے قطعی اندیشہ نہ تھا کہ انکا نرگس کے پروگرام سے واقف ہو چکی تھی، لیکن انکا نے جب خود مجھے اپنی پرسرار قوت کے ذریعے بتا دیا کہ نرگس کے شوالا پور جانے کا اصل مقصد کیا ہے، تو اس خیال ہی سے کہ وہ نرگس کے سفر کا راز جان چکی ہے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور پھر قبل اس کے کہ میں انکا سے کچھ کہتا یا کوئی صفائی پیش کرتا، وہ کسی چھلاوے کی طرح پھدک کر میرے سر سے اتر گئی تھی۔ جاتے وقت اس نے مجھ سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا کہ اب اسے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ انکا کے آخری جملے میرے ذہن میں شدید دھماکے پیدا کر رہے تھے۔ کچھ کرنا پڑے گا سے اس کا کیا مقصد تھا؟ اس سے میں قطعی لا علم تھا۔ بہرحال یہ بات طے ہو چکی تھی کہ انکا اس بار مجھ سے کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ ہو گئی ہے، اور یہ بات بڑی خطرناک تھی۔ اس کی ناراضگی کا تماشا میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت معاملہ دوسرا تھا۔ میری نرگس انکا کے عتاب کا نشانہ بننے والی تھی، اس لیے میں صرف اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ الہی، کیا ہوگا؟ یہ انکا کیا قیامت ٹھائے گی؟ اگر انکا کی ناراضگی کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو مجھے اس درجہ تشویش نہ ہوتی، میں ہر مصیبت جھیل جاتا، مگر یہ تصور ہی میرے لیے بڑا روح فرسا تھا کہ انکا نرگس سے انتقام لے گی، اور بیچاری نرگس کو صرف میری وجہ سے اس کے مظالم سہنا پڑیں گے۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ میرا ذہن بھی اڑا چلا جا رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات اور توہمات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ مجھے اس تصور ہی سے ہول اٹھنے لگتا تھا کہ کہیں انکا اس بار نرگس کو اپنی بھوک کے لیے منتخب نہ کر لے۔ میری الجھن سوا ہوتی جا رہی تھی۔ جیل سے رہائی کے بعد میں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خواہ حالات کیسے بھی ہوں، میں انکا کی رقیق خواہشات کو پوری نہ کروں گا، مگر انکا کے سامنے میرے ارادے کی کیا وقت تھی؟ اب جبکہ نرگس زد پہ تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اسے بچانے کے لیے مجھے انکا کی خواہشات پر سر جھکانا ہی ہوگا۔ کچھ بھی ہو، میں نرگس کے لیے بے قصور اور بے گناہ لوگوں کا خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے انکا سے سودا کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے نرگس کی زندگی خود سے زیادہ عزیز تھی۔ بمبئی سے شوالا پور تک کے سفر کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بڑا جان لیوا ثابت ہوا۔ خدا خدا کر کے گاڑی جب منزل مقصود پر پہنچی تو میں تیزی سے نیچے اترا، ایک کلی کے ذریعے اپنا مختصر سا سامان رکشہ میں رکھوایا اور پھر کلی کو پیسے دے کر رکشے میں بیٹھ گیا۔ کہاں چلوں جناب؟ رکشے والے نے دریافت کیا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی جگہ بتاؤں۔ میں شوالا پور کے گلی کوچوں سے بالکل ناواقف تھا۔ نرگس شوالا پور میں کہاں ٹھہری ہوگی، یہ بات جاننا خاصا دشوار تھا۔ چنانچہ ایک لمحے کے لیے میں گم سا ہو گیا، پھر فوراً ہی میرا خیال آیا کہ نرگس نے شوالا پور میں اپنے قیام کے لیے یقیناً کسی اچھے ہوٹل کا ہی انتخاب کیا ہوگا۔ میں نے رکشے والے سے پوچھا، یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل کون سا ہے؟ اپنی اپنی پسند کی بات ہے جناب، ویسے یہاں 3-4 اچھے ہوٹل موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے انہی ہوٹلوں پر لے چلو، جو بھی مجھے پسند آیا وہاں قیام کروں گا، میں نے جلدی سے کہا، اور پھر اسے مطمئن کرنے کے لیے بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں کرائے کے علاوہ انعام بھی دوں گا۔ آپ ہی لوگوں کا خادم ہوں جناب، رکشے والے نے کہا اور رکشہ آگے بڑھا دیا۔ رکشہ مختلف سڑکوں سے گزرتا رہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ سڑکیں کیسی تھیں اور شوالا پور کس طرح کا تھا۔ مجھے تو جلد از جلد نرگس سے ملنے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ 2 بڑے ہوٹلوں میں نرگس کا پتہ نہ چل سکا تو میں تیسرے ہوٹل پر پہنچا۔ جب وہاں سے بھی مجھے مایوسی ہوئی تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں ہوٹل سے باہر آیا تو اس بار رکشے والے نے مجھے خاص نظروں سے دیکھا۔ کیا رہا جناب، کیا یہ ہوٹل بھی پسند نہیں آیا؟ نہیں، میں نے رکشے میں بیٹھتے ہوئے پئی مردگی سے کہا، کسی دوسرے ہوٹل لے چلو۔ اب تو بڑے ہوٹلوں میں صرف ایک ہی ہوٹل رہ گیا ہے جناب۔ چلو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں، میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ رکشہ دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر رکشے والے نے کچھ پیشہ ورانہ انداز میں مجھے مخاطب کیا، صاحب بات پوچھوں؟ کیا؟ میں بے دلی سے پوچھا۔ کہیں آپ کو کسی خاص قسم کے ہوٹل کی تلاش تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ بڑے اور چھوٹے ہوٹلوں میں چونکہ آئے دن پولیس کے چھاپے پڑتے رہتے ہیں، اس لیے خفیہ دھندہ اب صرف درمیانے درجے۔ بکواس مت کرو، میں اس کا مفہوم بھانپ کر تلملا گیا، پھر غصہ ضبط کر کے بولا،
تم نے میرے بارے میں جو اندازہ لگایا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ میں اس ٹائپ کے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ تم بہت بیہودہ آدمی ہو۔ رکشے والے نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ میرے رویے سے ناراض ہو گیا ہے۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ چوتھے ہوٹل پر پہنچ کر میں اس رکشے کو چھوڑ دوں گا۔ اگر نرگس مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے تلاش کرنے کی خاطر کوئی اور سواری پکڑوں گا۔ جب چوتھے ہوٹل پر جا کر رکشہ رکا تو میں نے اپنا سامان نیچے اتار لیا اور رکشے والے کو کرائے کے علاوہ مزید 10 روپے بطور انعام دے کر رخصت کر دیا۔ بعد ازاں ہوٹل کے ایک ملازم کو سامان کے قریب چھوڑ کر میں دھڑکتے ہوئے دل سے اندر گیا تاکہ نرگس کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ نرگس اگر اس ہوٹل میں بھی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا۔ میں اسے شوالا پور میں کہاں کہاں تلاش کرتا پھروں گا، لیکن میری یہ پریشانی زیادہ دیر نہ رہی۔ ہوٹل کا رجسٹر دیکھتے ہوئے مجھے بتایا گیا کہ نرگس جمیل صاحبہ اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 24 اور 25 میں مقیم ہیں، لیکن اس وقت وہ کہیں باہر گئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر کہ نرگس اسی ہوٹل میں ہے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے جب مینیجر سے مل کر بتایا کہ میں نرگس کا شوہر ہوں تو اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور اپنا اطمینان کرنے کے بعد مجھے نہ صرف اس بات کی اجازت دے دی کہ میں نرگس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ٹھہر سکتا ہوں، بلکہ ہوٹل کے ایک ملازم کو بلا کر ہدایت کی کہ میرا سامان اوپر پہنچا دیا جائے۔ ملازم سامان لینے باہر گیا تو مینیجر خود مجھے متعلقہ کمرے تک چھوڑنے آیا۔ کمرے کا قفل اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے کھول دیا تھا۔ سامان کمرے میں رکھوا کر میں کچھ دیر تک نرگس کا انتظار کرتا رہا، پھر نیچے جا کر استقبالیہ کلرک سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نرگس کتنی دیر سے باہر گئی ہوئی ہیں؟ میں نے وقت تو نوٹ نہیں کیا تھا جناب، ویسے میرا اندازہ ہے کہ انہیں گئے ہوئے کوئی 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ میرا مینیجر بھی تھا؟ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا، جو اس وقت شام کے 5 بجا رہی تھی۔ ایک صاحب تھے تو ان کے ساتھ، استقبالیہ کلرک نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں جواب دیا۔ جاتے وقت انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، کلرک نے جواب دیا۔ استقبالیہ کلرک سے گفتگو کرنے کے بعد میں باہر آ کر بڑی دیر تک ہوٹل کے لان پر ٹہلتا رہا۔ جب بھی کوئی ٹیکسی ہوٹل میں داخل ہوتی تو میرا دل دھڑکنے لگتا۔ میرے ذہن میں قسم قسم کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں بڑی شدت سے نرگس کی واپسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب 8 بجے تک وہ واپس نہ لوٹی تو میری پریشانی تشویش کی حد تک بڑھ گئی تھی۔ میں دوبارہ اوپر کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ ایک ایک منٹ مجھے ایک ایک سال کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے اوپر کرب کی کیفیت طاری تھی۔ بیرونی راہداری میں جب بھی کسی کے قدموں کی آواز ابھرتی میں لپک کر دروازے پر آ جاتا، پھر مایوس ہو کر دوبارہ ٹہلنے لگتا۔ 8:30 بجے تک میں پریشانی کے عالم میں مبتلا رہا، پھر اچانک دروازے پر ابھرنے والے قدموں کی چاپ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو نرگس، میری زندگی، میری روح، دروازے پر کھڑی مجھے تعجب خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ خلاف توقع مجھے یہاں موجود پا کر حیرت زدہ ہوگی۔ نرگس کو صحیح سلامت دیکھ کر ایسا معلوم ہوا کہ میری جنت غم گشتہ مجھے مل گئی ہو۔ میں نے لپک کر عالم وارفتگی میں اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر پوچھا۔ آپ کب آئے؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے شکستہ لہجے میں کہا۔ میں آج دوپہر کی گاڑی سے پہنچا ہوں، بڑی تگ و دو کے بعد اس ہوٹل تک پہنچ سکا ہوں، میں نے تیزی سے کہا، اور پھر دوبارہ سوال کیا، یہاں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ تم کچھ گھبرائی سی دکھائی دے رہی ہو۔ آپ کے یہاں آنے کی کیا وجہ؟ نرگس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک غیر متوقع انداز اختیار کیا۔ کیا تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ نرگس اس بار خوفزدہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی اور پھر سسکتے ہوئے بولی، جمیل، خدا کے لیے مجھے بچا لیجیے، یہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو کہیں اور بھاگ چلیے۔ کیوں؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ وقت ضائع مت کیجیے جمیل، وہ نوازش۔ نرگس اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر سسکنے لگی۔ کسی خوفزدہ بچے کی طرح وہ میرے سینے سے چمٹی ہوئی تھی، اس کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ نوازش میرے مینیجر کا نام تھا۔ نرگس جب صرف نوازش کہہ کر خاموش ہو گئی تو میرے ذہن میں ایک پل کے اندر لاتعداد خیالات ابھر کر آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، نوازش کہاں ہے؟ مجھے استقبالیہ کلرک نے بتایا تھا تم اس کے ساتھ باہر گئی تھی۔ ہاں، نرگس بمشکل کہہ سکی اور دوبارہ سسکنے لگی تو میں نے پریشانی اور الجھن کے ملے جلے لہجے میں سوال کیا، خدا کے لیے کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر
तुम इस दर्जा खौफज़दा क्यों हो? जमील, नरगिस ने डुबडुबाई हुई नज़रें मेरे चेहरे पर जमाते हुए बड़े मासूम अंदाज में कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बचा लें जमील, मैंने नवाजिश को गोली मार के हलाक कर दिया है। तुमने नवाजिश को गोली मार कर हलाक कर दिया? मगर क्यों? मैंने घबराई हुई आवाज़ में पूछा तो नरगिस रुक रुक कर बोली, वो मेरी इज्जत। नरगिस का जवाब सुनकर मैं सकते में रह गया। मैं बिल्कुल चकरा कर रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे हालात के पेश नज़र मैंने एक नतीजा अखज़ कर लिया। नरगिस ने जो कुछ कहा था वो यकीनन अपनी जगह दुरुस्त था, इसलिए कि इसमें 100% उनका के पुरसरार वजूद की शरारत नज़र आ रही थी। नवाजिश को मैं अच्छी तरह जानता था। वो इंतहाई शरीफ, दयानतदार और फरिश्ता सिफ्त आदमी था। इससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इसने नरगिस पर बुरी नज़र भी डाली हो। यकीनन इसे अनका ने ही इस बदनिगाही पर आमादा किया था। अगर नवाजिश के ऊपर मुझे एतमाद ना होता तो मैं नरगिस को इसके साथ शवालापुर क्यों भेजता? गोया अब अनका ने इस तरह इंतकाम लिया है। सारी बात वाज़ेह थी। इसी ने नवाजिश के शर पर मुसल्लत होकर इसे नरगिस की आबरू लूटने के घिनौने जुर्म पर उकसाया होगा। फिर जाहिर है कि नरगिस ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर इसे शूट कर दिया होगा। मैं अभी इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि नरगिस ने दोबारा कहा, जमील, खुदा गवाह है कि मैंने हालात से मजबूर होकर नवाजिश को गोली मारी थी। इसमें मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। मुझे यकीन है नरगिस, तुम ठीक कह रही हो। मैंने नरगिस को तसल्ली दी तो वो बेख्तियार बिलक पड़ी। फिर मुझे इल्तिजा आमेज़ नज़रों से देखते हुए बोली, खुदारा यहाँ से कहीं भाग चलें जमील, वरना पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मुझे फांसी हो जाएगी। मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन आपसे जुदाई का तसव्वुर भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे बेहतर है कि आप मुझे अपने हाथों से मार डालें। इस तरह मेरी रूह को तो सुकून मिल जाएगा। घबराओ नहीं नरगिस, मैं तुम्हें हर कीमत पर बचा लूँगा। खुदा के लिए हौसला रखो। मैं नरगिस को तसल्लियाँ देने लगा, लेकिन खुद मेरा ज़हन इस वक्त काम नहीं कर रहा था। ज्वालापुर में मज़ीद रुकना ख़तरे की बात थी। चुनाचा मैं नरगिस को समझा बुझाकर नीचे आ गया, होटल का बिल अदा किया, फिर ऊपर आकर जल्दी जल्दी सामान बांधा और नरगिस को साथ लेकर सीधा स्टेशन की तरफ चल दिया। किस्मत अच्छी थी जो मुझे स्टेशन पहुंचते ही मुंबई जाने वाली गाड़ी मिल गई। मैंने 2 टिकट खरीदे और गाड़ी में बैठकर दोबारा मुंबई के लिए रवाना हो गया। इस वक्त मुंबई जाना मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। बहुत मुमकिन था कि कलन खान के बयान के बाद पुलिस मेरी तलाश में सरगर्दा हो, लेकिन मुंबई जाए बगैर मैं कहीं और जा भी तो नहीं सकता था। नरगिस बुरी तरह सहमी हुई थी। कंपार्टमेंट में हमारे अलावा एक मद्रासी जोड़ा था, इसलिए मैं नरगिस से कोई बात न कर सका। लेकिन 2 स्टेशनों के बाद वो जोड़ा उतर गया तो हम तन्हा रह गए। नरगिस की हालत बदस्तूर गैर हो रही थी। इसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ी हुई थी। बार बार वो मुझे सहमी हुई नज़रों से घूरने लगती थी। मैं इसकी हालत देख देख कर दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था। अनका के पुरस्रार हरकत ने मुझे जिस कैफियत से 2-4 कर दिया था, इससे बचाव का बज़ाहिर कोई हल मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने खुद पर काबू पाकर नरगिस को समझाते हुए कहा, जो कुछ होना था वो हो गया है, अब आइंदा जो कुछ होगा देखा जाएगा। तुम मुफ्त में अपनी जान क्यों हलकान कर रही हो? जमील, नरगिस ने बेख्तियार मुझे कहा, वादा करें कि आप मेरी गिरफ्तारी से पहले ही मुझे अपने हाथों से मार डालेंगे। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैंने इसे मोहब्बत भरे लहजे में मुखातिब किया, तुम्हारे बचाव की खातिर मैं सब कुछ कर गुजरूंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुम खुद पर काबू रखो। नरगिस मुझसे देर तक बातें करती रही। मैं इसे तसल्लियाँ देता रहा तो इसकी हालत कदरे संभल गई। मैंने दीदा दानिस्ता अभी तक इसे ये नहीं बताया था कि मेरे अचानक शवालापुर पहुंचने की वजह क्या थी, लेकिन जब नरगिस ने बार बार इसरार किया तो मैंने इस ख्याल से कि कहीं वो अपनी लाइल्मी में अनका की शैतानी कुव्वत का दोबारा शिकार न हो जाए, इसे मुकम्मल हालात से आगाह कर दिया। तो क्या नवाजिश की इस हरकत का जिम्मेदारी अनका पर आयद होती है? इसने पूरी बात सुनने के बाद ताज्जुब से कहा, हाँ, मेरा यही ख्याल है। तो फिर अब क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें अब बम्बई से भी कहीं दूर चले जाना चाहिए, मैंने जवाब दिया। मेरे खिलाफ क्योंकि वहाँ पहले ही केस बन चुका है, इसलिए अब हमारा वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। नरगिस खामोशी से कुछ सोचती रही, फिर वो कुछ कहना चाहती थी कि मैंने पूछा, क्या तुमने इन बुजुर्ग से मुलाकात की थी जिनसे मिलने शवालापुर आई थी?
میں نوازش کو ساتھ لے کر انہی بزرگ سے ملنے کے ارادے سے نکلی تھی، لیکن نوازش کو گولی تم نے کہاں ماری تھی؟ میں نے اچانک کچھ سوچ کر نرگس کی بات کاٹ کر دریافت کیا۔ غالباً وہ کوئی پارک تھا۔ نوازش جس وقت ہوٹل سے چلا تھا اس وقت بالکل پرسکون تھا، لیکن راستے میں اس نے اچانک گاڑی پارک کے قریب رکوا لی اور مجھے ساتھ لیے ایک سنسان جگہ کی طرف لے چلا۔ میں سمجھی کہ وہ بزرگ ادھر کہیں رہتے ہوں گے، مگر ایک ویران جگہ پر جا کر اس نے بالکل اچانک مجھ پر دستر اندازی شروع کر دی۔ میں نے اپنے پرس سے ریوالور نکالا اور نرگس اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ وہ میں وہیں پھینک آئی تھی، نرگس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ریوالور کا جائے واردات پر پایا جانا یقیناً نرگس کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتا تھا۔ ابھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نرگس نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا۔ جمیل، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ پھانسی کے پھندے سے مجھے بچا لیں گے؟ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ کیوں نہیں؟ میں نے جلدی سے کہا۔ دولت کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ تم قطعی پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ نرگس میرا جواب سن کر مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن میں نے اس کی خاموشی سے یہی اندازہ لگایا کہ وہ قدرے سکون محسوس کر رہی ہے۔ بمبئی تک پھر ہمارے درمیان اور کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ راستے بھر مجھے یہی کھٹکا رہا کہ کہیں انکا دوبارہ کوئی وار نہ کر بیٹھے۔ میں نے نرگس کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ انکا کے پرسرار وجود سے آئندہ بہت محتاط رہے۔ اگر وہ اسے اپنے سر پر محسوس کرے تو فوراً مخصوص اشارے سے مجھے بتا دے۔ بمبئی پہنچ کر وہ رات ہم نے جس پریشانی اور الجھن میں گزاری وہ کچھ ہم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر صبح ہوتے ہی میں نے اور نرگس نے مل کر 3 سوٹ کیسوں میں ضروری کپڑے اور قیمتی زیورات رکھے، ایک بستر بند میں 2 بستر لپیٹے اور ایک ایئر بیگ میں دوسری اشیاء رکھی، ان کاموں سے فارغ ہو کر میں گاڑی لے کر ڈرتے ڈرتے باہر نکلا اور تمام بینکوں سے اپنی جمع شدہ دولت کا بڑا حصہ نکلوا لیا جن میں میرا حساب تھا۔ دہلی کے لیے 2 سیٹیں میں نے گزشتہ رات ہی محفوظ کرا لی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے تھوڑی بہت تیاری جو باقی رہ گئی تھی پوری کی، اور جب جہاز کی روانگی میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو میں نرگس کو ساتھ لے کر سانتا کروز کے ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح سے اب تک میں نے کسی اخبار پر نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے احتیاطاً ایک اخبار خرید لیا۔ نرگس کے چہرے پر بدستور فکر و پریشانی کے تاثرات موجود تھے۔ اس نے نوازش کی موت کا اور آئندہ پیش آنے والے نتائج کا اتنا گہرا اثر لیا تھا کہ وہ برسوں کی بیمار معلوم ہوتی تھی۔ جب تک جہاز نے پرواز نہیں کی وہ گنگ بیٹھی رہی، مگر جہاز کے پرواز کرتے ہی اس نے یوں ایک طویل سرد آہ کھینچی جیسے کسی بڑی پریشانی سے نجات مل گئی ہو۔ میں نے ایک بار پھر سرگوشی کے انداز میں اسے پرسکون رہنے کی تلقین کی اور پھر اخبار جسے اب تک میں نے لپیٹ کر ہاتھ میں دبا رکھا تھا کھولا اور جلدی جلدی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ پہلے اور دوسرے صفحے پر مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن تیسرے صفحے پر مجھے وہ خبر مل ہی گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے خبر کی تفصیل پڑھی تو میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ نرگس کا بیان تھا کہ اس نے نوازش کو کسی پارک کے قریب ویرانے میں گولی مار کر ہلاک کیا تھا اور ریوالور بھی وہیں پھینک آئی تھی، لیکن اخبار میں آنے والی اطلاع اس بیان سے قطعی مختلف تھی۔ اخباری اطلاع کے مطابق نوازش علی کی لاش شوالا پور میں ایک پارک کے قریب سڑک پر کچلی ہوئی حالت میں ملی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ نوازش علی کسی بھاری بس یا ٹرک کے نیچے آ کر ہلاک ہوا ہے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ مقتول کی پسلیوں کے تمام ہڈیاں چور چور ہو گئی تھیں اور جسم کا بیشتر حصہ پس گیا تھا۔ اگر چہرہ محفوظ نہ رہتا تو اس کی شناخت بھی ناممکن ہو جاتی۔ آخر میں اخبار نے اپنے نمائندے کے حوالے سے یہ بھی لکھا تھا کہ تادم تحریر پولیس اس بس یا ٹرک کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس نے نوازش کو بے دردی سے کچلا تھا۔ اس خبر کو پڑھ کر مجھے سکون تو ضرور ہوا، لیکن میں بخوبی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ انکا نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر ہی کیا ہوگا۔ بہرحال مجھے جز وقتی اس بات کی خوشی یقیناً ہوئی تھی کہ نوازش کے قتل کے سلسلے میں نرگس کا نام نہیں آیا۔ رہا نوازش کا شوالا پور جانے کا مسئلہ تو یہ راز میرے اور نوازش کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں تھا، لیکن جس ہوٹل میں نوازش مقیم تھا اس میں یقیناً اس کا نام درج تھا۔ ہوٹل والوں نے پولیس کو نوازش، نرگس اور میری آمد کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔
حادثے کے وقت میں ہوٹل میں موجود تھا اور نرگس دریافت کرنے پر یہ بتا سکتی ہے کہ ٹیکسی سے اترنے کے بعد نوازش اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ جب وہ اسے نہیں ملا تو وہ تنہا ہوٹل واپس چلی آئی۔ بہرحال پولیس نے اس واقعے کو ایکسیڈنٹ قرار دے دیا تھا اور ہماری نجات کے کافی امکانات موجود تھے۔ پھر بھی سچ تو یہ ہے کہ شوالا پور سے چلتے وقت ہم سے کچھ غلطیاں ضرور ہو گئی تھیں جن کے سبب پولیس ہمیں پریشان کر سکتی تھی، لیکن کیا کیا جاتا۔ شوالا پور میں ہماری نظر میں یہ قتل کا کیس تھا، وہاں سے فرار ضروری تھا اور بمبئی میں رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ بمبئی سے روانگی سے قبل میں نے فون پر اپنے دفتر کے ایک آدمی کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ میں چند ضروری کاموں کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ نرگس چونکہ اپنے خیالات میں محو تھی، اس لیے اس نے اخبار کی اس خبر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ کچھ دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا کہ آخر نوازش کی لاش کو غلط انداز سے سامنے لا کر انکا کا کیا مقصد ہے۔ پھر جب اس کی کوئی خاص وجہ میری سمجھ میں نہ آ سکی تو میں نے نرگس کو آہستہ سے مخاطب کیا۔ کس سوچ میں غرق ہو؟ جی، وہ میرے سوال پر چونکی، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، یوں ہی خاموش تھی۔ پرسکون رہنے کی کوشش کرو میری جان، اور جو بات تمہارے ذہن کو پریشان کر رہی ہے اسے بھول جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارے اوپر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں نے اخبار کا وہ صفحہ نرگس کے سامنے کر دیا جس میں اس حادثے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ اخبار کی سرخی دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تو بری طرح بوکھلا گئی، لیکن پھر اس کی بوکھلاہٹ آہستہ آہستہ الجھن میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ نوازش کے بارے میں پوری تفصیل پڑھنے کے بعد اس نے حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھا جن میں لاتعداد سوالات پنہاں تھے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ذہن پر زیادہ بوجھ نہ دو، یہ سب اسی کی شرارت ہے۔ لیکن میں نے تو اسے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال کوئی اور بات کرو۔ نرگس بدستور میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ غالباً اس کے ذہن کو بھی وہی سوالات پریشان کر رہے تھے جنہوں نے مجھے الجھا رکھا تھا۔ چند ثانیے تک وہ ٹکٹکی باندھے میرے چہرے پر دیکھتی رہی، پھر سپاٹ آواز میں بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ سب کیا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں نے جان بوجھ کر بڑی بے پرواہی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر مطمئن انداز میں دوسری خبریں دیکھنے لگا۔ دہلی پہنچ کر مجھے قیام کے سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا، اس لیے کہ میں شادی سے پہلے 2-3 بار یہاں آ چکا تھا۔ پہلے بھی میرا قیام یہاں کے سب سے بڑے ہوٹل اشوکا میں ہوا تھا جو چانکیا پور میں واقع ہے۔ چنانچہ اس بار بھی پالم کے ہوائی اڈے سے ٹیکسی پکڑ کر میں سیدھا اشوکا پہنچا اور ایک روم اپنے لیے حاصل کر لیا۔ میں دہلی کسی خاص منصوبے کے تحت نہیں آیا تھا، محض نرگس کے اصرار پر میں بمبئی چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بذات خود بھی میں یہی چاہتا تھا کہ کچھ روز بمبئی سے دور رہ کر حالات کا جائزہ لیا جائے، لیکن اب جب کہ میں دہلی میں مقیم تھا تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کیوں نہ میں یہاں کسی درگاہ پر حاضری دے کر انکا سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگوں۔ اس خیال کا اظہار میں نے نرگس پر کیا تو اس نے بھی میری تائید کی اور کہا، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی وقت درگاہ پر حاضری کے لیے چلو۔ نرگس کے چہرے پر اب قدرے سکون تھا، شاید اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ درگاہ پر حاضری ہی ہماری مصیبت کی گھڑیاں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ نرگس کو اب سکون تھا اس لیے بستر پر لیٹتے ہی سو گئی، لیکن مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں یوں ہی سوچتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو 5 بجے میں بیدار ہو گیا، لیکن نرگس ابھی تک خواب و خرگوش میں محو تھی۔ سوتے میں بھی اس کے معصوم چہرے پر کرب کے اثرات موجود تھے۔ میرے ذہن کو نرگس کی کیفیت محسوس کر کے جھٹکا سا لگا۔ اس بیچاری کی حالت کا ذمہ دار صرف میں تھا۔ شادی کے بعد سے اب تک میں اسے کوئی سکون نہ دے سکا تھا۔ اس کے برعکس نرگس کو میرے لیے ان گنت پریشانیاں اٹھانی پڑی تھی۔ مجھے جیل سے رہا کرانے میں اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ شوالا پھر بھی وہ میری خاطر ہی گئی تھی جہاں ایک نئی مصیبت سے دوچار ہو گئی تھی۔ خاصی دیر تک میں نرگس کے معصوم چہرے کو تکتا رہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈالوں، لیکن چونکہ ہمارا درگاہ پر حاضری دینا ضروری تھا اس لیے میں نے ہمت کر کے اسے جگا دیا۔ وہ خوف و دہشت کے تاثرات چہرے پر سمیٹے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو اسے دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا۔
مگر میں نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتے کے لیے فون کرتا ہوں، اس کے بعد ہم درگاہ پر حاضری دینے چلیں گے۔ تو یہ تھی ناظرین عنقا کی چوتھی قسط۔ دیکھتے ہیں کہ اب عنقا سے بچ کر جمیل اور نرگس درگاہ پر حاضری دینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔